ڈاکٹر ہما کی خوشی کا تو آج کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر ہما پارلر سے تیار ہو کر اپنی امی ابو اور دونوں چھوٹی سسٹرز کے ساتھ ہال میں جا رہی تھیں جہاں پر منگنی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس نے سلور کلر کی لانگ میکسی پہنی ہوئی جس پر بہت ہی نفیس موتیوں اور کورے کا کام کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ میک اپ میں بہت کم ہی نظر آتی تھیں، اس لیے آج پارلر سے تیار ہو کر فل میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ میرب تم شاہ زیب کی انگیجمنٹ کے ریسیپشن میں امی جان کے ساتھ چلی جاؤ۔ رومان شاہ نے میرب کو فون کیا تھا۔ شاہ مجھے نہیں جانا آپ کے بنا، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے کھانے کی اسمیل سے قے آتی ہے، میرب نے ویڈیو کال پر شکل بگاڑتے ہوئے کہا۔ اگر بالکل منع کر دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی یہاں پر نہیں ہوں، تو پلیز میری جان تم میرے خاطر تھوڑی دیر کے لیے چلی جانا ان کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے۔ جی نہیں، میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پر بہت سارے کھانوں کی اسمیل ہوگی، میرب نے ضدی انداز میں ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ میری جان پلیز میرے لیے۔ شاہ آپ کیوں مجھے زبردستی بھیجنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں جانا امی جان، چلی جائیں گی نا؟ پلیز تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد تم آ جانا، تمہیں کوئی فورس نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤں گی، صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ میرب کا بالکل بھی شاہ زیب کی منگنی کے فنکشن میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر رومان شاہ کے بہت مجبور کرنے پر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیار ہو کر اپنی ساس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی تو مہک پہلے سے ہی تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرب کو اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی، مگر اپنی ساس کے تیور دیکھ کے میرب کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ مہک شاید زبردستی ان کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ امی جان کا موڈ اور چہرے کے زاویے کافی خراب ہو رہے تھے۔ شاہ زیب اور اس کی فیملی نے رومان شاہ کی ماں اور میرب کو بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ میرب تھوڑی دیر فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ کھانے کی اسمیل سے اس کا دل مچلنے لگا تھا، اسے الٹی آ رہی تھی۔ امی جان پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میرب کے کہنے پر اس کی ساس فوراً کھڑی ہو گئی میرب کے ساتھ جانے کے لیے، مگر شاہ زیب کی فیملی امی جان کو روکنے کے لیے بہت انسسٹ کرنے لگی۔ امی جان آپ رک جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ رومان کو بھی بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم یوں گھر میں اکیلی رہو، کیونکہ مہک کی ماں اور چچی اور چچا دونوں کو اچانک پنجاب جانا پڑا تھا، کیونکہ مہک کی نانی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ لوگ تو مہک کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر مہک نے جانے سے انکار کر دیا۔ مگر امی جان اگر آپ یوں میرے ساتھ چلی جائیں گی تو شاہ زیب بھائی کی فیملی کو اچھا نہیں لگے گا کہ ہم ساتھ بنا کھائے یوں اجنبیوں کی طرح چلے گئے۔ ہاں بیٹا، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ میرب کی ساس کافی کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ امی جان اب پریشان نہ ہو، میں اپنا خیال رکھ لوں گی، ویسے بھی 1-2 گھنٹوں کی تو بات ہے، میرب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم چلی جاؤ، میں ڈرائیور کو بلوا دیتی ہوں۔ چچی جان ہم پریشان نہ ہو، میں میرب کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ نہیں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے تو اچھا ہے کہ میرب اکیلی ہی گھر چلی جائے، میرب کی ساس نے دل میں سوچا۔ مگر وہ مہمانوں کے سامنے اس طرح کے الفاظ بول نہیں سکتی تھیں۔ میرب کی ساس کے لاکھ روکنے کے باوجود مہک میرب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر جا چکی تھی۔ رومان شاہ کی ماں اس وقت میرب کے بہت فکر کر رہی تھی، اپنے بیٹے کے غصے سے ان کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ جب رومان شاہ کو پتا چلے گا کہ میرب کے ساتھ صرف مہک گھر پر گئی ہے تو رومان شاہ کی الٹی کھوپڑی گھومنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ کھانے کے چند نوالے لے کر جلد از جلد شاہ زیب اور اس کی فیملی سے اجازت لینا چاہتی تھیں تاکہ وہ میرب کے پاس جا سکیں۔ مہک پورا راستہ میرب سے بہت ساری گپیں مارتے ہوئے آئی تھی، جس کا میرب نے صرف ہوں ہاں میں جواب دیا، کیونکہ رومان شاہ کی بات اس کے دماغ میں تھی کہ اسے مہک سے دور رہنا ہے۔ میرب آتے ہی سیدھی اپنے روم میں چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی رومان شاہ کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ ابھی روم میں آ کر میرب نے ویڈیو کال آن ہی کر کے شاہ سے سلام ہی لیا تھا کہ باہر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میرب روم کا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے کے لیے نکل رہی تھی۔ رومان شاہ نے اسے منع بھی کیا کہ میرب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں نوکر ہیں، وہ خود دیکھ لیں گے، مگر میرب باضد ہو کر قدم اٹھاتے ہوئے روم سے باہر آئی۔ میرب کی ایک بھیانک چیخ کے ساتھ کال بھی آف ہو گئی تھی۔ ویڈیو کال کٹ جانے پر رومان شاہ پاگلوں کی طرح میرب کو آوازیں دے رہا تھا، اس کا دل اسے الرٹ کر رہا تھا کہ میرب کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہو گیا ہے۔
اور جس طرح کی دردناک چیخ میرب کے منہ سے نکلی تھی وہ رومان شاہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ رومان شاہ نے گھر کے PTCL گھمایا تھا مگر گھر میں فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ رومان شاہ کے چہرے پر پریشانی سے پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ اے اللہ، میرا دل جو سوچ رہا ہے وہ نہ ہونے دینا۔ اے اللہ، میری میرب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ رومان شاہ ادھر سے ادھر روم میں چلتا ہوا مسلسل نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد گھر کی ایک ملازمہ نے فون اٹھایا۔ کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟ رومان شاہ فون اٹھاتے ہی چلایا۔ صاحب جی، میرا بی بی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہیں اور ان کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ ہم لوگ بی بی جی کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل بھیج رہے تھے، اس لیے فون نہیں اٹھایا تو نوکرانی نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ امی جان کدھر ہیں؟ رومان شاہ کی آواز فون کا اسپیکر پھاڑتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ صاحب جی، بڑی بی بی تو ابھی بھی فنکشن میں واپس ہی نہیں آئی ہیں، صرف میرب بی بی اور مہک بی بی گھر آئی تھیں۔ رومان شاہ کی گرجنے والی آواز سے نوکرانی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میرب کے ساتھ گاڑی میں کون ہے؟ رومان شاہ کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور چہرے پر پسینے کی بوندیں اب لکیریں بن کر پھسل کر نیچے آنے لگی تھیں۔ صاحب جی، مہک بی بی اور ذکیہ دونوں گاڑی میں میرب بی بی کے ساتھ ہیں۔ فون ٹھک سے بند کر دیا گیا تھا۔ واٹ دا ہیل، مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ رومان شاہ نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ شاہ زیب کی منگنی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ شاہ زیب خود رومان شاہ کی ماں کو سی آف کرنے گاڑی میں بٹھانے کے لیے ہال سے باہر آیا تھا۔ اسی وقت اس کے فون پر رومان شاہ کا فون آ رہا تھا۔ وہ سمجھا کہ وہ شاید اسے مبارکباد دینے کے لیے فون کر رہا ہے۔ السلام علیکم، شاہ زیب نے سلام کیا۔ شاہ زیب، میرب سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے تم وہاں پہنچو، رائٹ ناؤ، جاؤ جلدی۔ کیا بھابھی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں؟ شاہ زیب کی آواز سن کر گاڑی میں بیٹھی ہوئی شاہ زیب کی امی اور میرب کی ساس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، میں جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ شاہ زیب کان سے فون لگائے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رومان شاہ فون بند کر چکا تھا۔ شاہ زیب نے اپنی جانب بہت ٹینشن سے آتی ہوئی رومان شاہ کی ماں کو میرب کے گرنے کا واقعہ بتایا۔ شاہ زیب بیٹا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میری ہی غلطی سے مجھے میرب کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ وہ مجھے تاکید کر کے گیا تھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اے اللہ، میرے بچے کی اولاد اور بیوی کی حفاظت کرنا۔ میری بیٹی کی جان بستی ہے میرب میں۔ اے اللہ، میرے پوتے اور بہو کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے بیٹے نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اور پریشانیاں دیکھی ہیں۔ دلاور، میرے واپس جانے کا انتظام کرو فوراً سے پہلے۔ رومان شاہ نے اپنی سیکرٹری کو فون کر کے اپنے پاس طلب کیا، جو کہ ترکی میٹنگ کے لیے ساتھ آیا تھا۔ مگر سر، میٹنگ روم میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رومان شاہ کا یوں اچانک جانے کا سن کر دلاور خان نے یاد دہانی کروائی۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا میرا پاکستان جانے کا انتظام کرو۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا۔ رومان شاہ کی غصے والی دھاڑ سے دلاور خان اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ اب تو پتہ چل گیا تو میرا منہ مت دیکھو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے جلد از جلد پاکستان پہنچنا ہے۔ دلاور خان کو سر جھکائے ہوئے کھڑا دیکھ کر رومان شاہ ایک بار پھر چلایا۔ اس کی آواز روم میں خونخوار شیر کی طرح گونج رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ اگر آپ یہ میٹنگ اٹینڈ کر لیں تو باقی میں سنبھال لوں گا۔ یہ ڈیل اٹینڈ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ کروڑوں کا نقصان۔ دلاور خان رومان شاہ کا بہت وفادار بندہ تھا، اس لیے اسے رومان شاہ کے بزنس کی بہت فکر تھی۔ بھاڑ میں جائے کروڑوں کی ڈیل، رومان شاہ اپنی وائف کے لیے ایسی ہزاروں ڈیلیں لاس کر سکتا ہے۔ جی سر، میں ابھی آپ کے جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ رومان شاہ کے دوبارہ دھاڑنے پر دلاور خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شاہ زیب میرب کے ہاسپٹل لانے سے پہلے ہی ہاسپٹل پہنچ چکا تھا اور سارے انتظامات مکمل ہونے کے تھے ہی جب وہ لوگ میرب کو لے کر ہاسپٹل پہنچے، کیونکہ ہاسپٹل کا راستہ شاہ زیب کی جانب سے کم تھا اور رومان شاہ کے گھر سے کافی دور تھا۔ میرب کو جب ہاسپٹل لے کر آئے تو اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے پورے جسم پر چوٹیں آئی تھیں۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے فوراً سے پہلے لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ اسے آپریشن تھیٹر میں بھیج دیا۔ میرب کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر شاہ زیب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرب کی حالت بہت خراب ہے۔ اوپر سے رومان شاہ کا بار بار فون آ رہا تھا۔ خبر میرب کے گھر والوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ملک زبیر اور ان کی وائف ہاسپٹل میں بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ میرب کی ماں مسلسل رو رہی تھی اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت پر، جبکہ رومان شاہ کی ماں روتے ہوئے میرب کی ماں کو دلاسے دے رہی تھی۔ صبا اور سارا جو میرب کی بیسٹ فرینڈ تھی، ان کو بھی میرب کی ماں نے فون کر کے بتایا تھا، کیونکہ وہ سہیلیاں کم اور بہنیں زیادہ تھیں۔
کافی عرصے سے ان کی ملاقات میرب سے نہیں ہوئی تھی اور آج ملاقات ہوئی تو اس کی دوست اس حالت میں تھی۔ وہ دونوں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے رو کر میرب کی حالت ڈسکس کر رہی تھیں۔ میرب اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی، اس کا آپریشن جاری تھا۔ نرسز بھاگ کر کبھی کچھ لینے کے لیے باہر آتی تو کبھی بھاگ کر آپریشن تھیٹر کے اندر چلی جاتی تھیں۔ مہک بھی کرسی پر بیٹھی ہوئی بہت پریشانی سے آپریشن تھیٹر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر کو اپنی جان سے پیاری بہن میرب کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ میر نے جانے کی اجازت طلب کی تھی مگر اسے اجازت نہیں ملی کیونکہ اس وقت شاہ میر کے آنے کی وجہ سے گاؤں کے حالات اور بھی خراب ہو چکے تھے کیونکہ زمیندار اور بھی دیش میں آ گیا تھا۔ ایسے میں گاؤں والوں کو زمیندار کی رحم و کرم پر چھوڑ کے جانا بے وقوفی کا عمل تھا۔ رومان شاہ نے یہ 4-5 گھنٹے کا سفر کس طرح طے کیا تھا یہ تو صرف اس کا دل جانتا تھا۔ یہ 4-5 گھنٹے اسے 4-5 صدیوں کی طرح طویل لگے۔ اپنی گاڑی سے اتر کر رومان شاہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے اترتے مسلسل ڈاکٹر شاہزیب کے رابطے میں تھا۔ اس وقت بھی وہ کان سے فون لگائے ہوئے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا اسی جگہ پہنچ گیا جہاں میرب تھی۔ میرب کا آپریشن ہو چکا تھا اور اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میرب کے حالت کی پل پل کی خبر تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر شاہزیب سے رابطہ کیے ہوئے میرب کے لیے ہر اسٹیپ خود لے رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا شاہزیب کے پاس پہنچا تھا۔ حالانکہ ویٹنگ ایریا میں سب بیٹھے ہوئے تھے جو اسے دیکھ رہے تھے اور وہ بھی سب کو دیکھ چکا تھا مگر اسے صرف شاہزیب سے مل کر میرب تک جانا تھا۔ شاہزیب نے رومان شاہ کی پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کوئی سوال جواب کیے بغیر اشارہ کر کے میرب کا روم بتایا۔ رومان شاہ فوراً اشارے کی جانب بھاگتا ہوا میرب کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر ساکھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ اور دوسرے میں بلڈ لگ رہا تھا۔ ماتھے پر لگی ہوئی پٹی جو شاید سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے لگائی گئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ شاہ دھڑکتے دل اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ میرب تک پہنچا تھا۔ وہ بنا ہاسپٹل کے روم کا سوچے میرب کے چہرے پر جھکا تھا۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرے اس کا ماتھے کو چوم رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے خوبصورت ہونٹ، اس کے گال، رومان شاہ پاگلوں کی طرح میرب کے چہرے کو چومے جا رہا تھا اور اس کی محبت تھی کہ اسے اس وقت کچھ احساس نہیں تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کرتا ہوا جھٹکے سے میرب کے پاس سے اٹھ کر روم سے باہر نکلا۔ وہ باہر کھڑے ہوئے شاہزیب اور ڈاکٹر ہما کے پاس سے بڑی تیزی سے گزر کر ویٹنگ روم کی طرف گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب بھی رومان شاہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رومان شاہ بنا اس سے کچھ بات کیے اتنے غصے میں ویٹنگ ایریا کی جانب کیوں جا رہا ہے۔ ویٹنگ ایریا کے اندر جاتے ہی سب لوگ رومان شاہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے مگر رومان شاہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا آخری کرسی پر بیٹھی مہک کے پاس آیا۔ رومان شاہ نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ مہک کرسی سے نیچے گر پڑی۔ سارا اور صبا نے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا یہ نظارہ دیکھ کر، جبکہ ملک زبیر اور ان کی بیگم جو اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت آبدیدہ حالت میں تھے وہ حیرت بھری نظروں سے رومان شاہ کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ رومان شاہ کے پیچھے آتا ہوا ڈاکٹر شاہزیب اور ڈاکٹر ہما دروازے پر رک گئے تھے اندر کا یہ تاپمان اتنا گرم دیکھ کر۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، مہک زمین سے کھڑی ہوئی اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے رومان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ رومان شاہ نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کی دوسری گال پر اس سے بھی زیادہ سختی سے تھپڑ رسید کیا۔ رومان شاہ کا تھپڑ کھا کر تو بڑوں بڑوں کے قدم زمین سے ہل جاتے تھے تو مہک تو ایک لڑکی تھی، وہ لڑکھڑا کر کرسی کے اوپر جا گری تھی۔ اس کے دونوں گالوں پر رومان شاہ کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ بے عزتی اور تھپڑ کی سختی کی وجہ سے مہک کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ رومان بیٹا کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا میں نے تمہاری یہی تربیت کی ہے کہ تم ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ رومان شاہ کی ماں رومان شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، امی جان پلیز اس وقت نہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے پلیز آپ اس وقت مجھ سے دور رہیں کیونکہ میں اس وقت اپنے سینسز میں نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو جاتے ہوئے بار بار تاکید کی تھی کہ امی جان میرب کو اس گھٹیا لڑکی سے دور رکھنا، مگر امی جان آپ نے کیا کیا، آپ نے میرب کو اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ اکیلے ہی گھر بھیج دیا۔ امی جان میں کبھی بھی ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا مگر آپ نے زبردستی اپنا فیصلہ مجھ پر تھوپ دیا۔ آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے میں نے سر جھکاتے ہوئے آپ کا ہر فیصلہ قبول کیا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنا ظرف بڑا کروں، امی جان آپ کے کہنے پر میں نے وہ بھی کر لیا۔
اور امی جان دیکھیے آج کیا ہو گیا، میری بیوی زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ اس کی وجہ سے میری زندگی کی اتنی بڑی اور قیمتی خوشی مجھ سے چھن گئی۔ مجھے بتائیں کہ جب وہ ہوش میں آئے گی میں اسے کیا جواب دوں؟ کہ میں اس کے اپنے گھر میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا؟ میں ناکام ہو گیا اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی حفاظت کرنے میں، یا میں یہ کہوں کہ مجھے اپنا کاروبار اس قدر عزیز تھا کہ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ گھر میں چھپے ہوئے دشمن اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رومان شاہ کا ایک ایک لفظ سچ تھا، اس لیے رومان شاہ کی ماں نظر جھکائے چپ چاپ اپنے بیٹے کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ گستاخی یا بے ادبی نہیں کر رہا تھا۔ انہیں پتا تھا کس وقت ان کا بیٹا اس کرب اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس نے جو چیز کھوئی ہے وہ دنیا کی کوئی دولت اسے واپس نہیں دلا سکتی۔ لیکن بیٹا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرب کو جو نقصان پہنچا وہ مہک کی وجہ سے پہنچا ہے؟ رومان شاہ کی ماں رومان شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ ویری گڈ کوسچن۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ گھر چلو۔ شاہزیب، آپ دونوں میرب کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ ان کو موقع واردات پر لے جا کر سب کچھ دکھانا بے حد ضروری ہے، تاکہ کل کو ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بیچاری مظلوم تھی اور میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس کا اشارہ مہک کی جانب تھا اور وہ سب لوگ کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک زبیر بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے، جبکہ مہک کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ مگر رومان شاہ مہک کا بازو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اپنے روم کے باہر آ کر رومان شاہ نے مہک کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ نظریں ادھر سے ادھر دوڑا رہا تھا، کیونکہ رومان شاہ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میرب کو مہک نے کس طرح سے گرایا ہے، مگر اس کے دل کو یہ کنفرم پتا تھا کہ یہ مہک کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے پتا تھا کہ جب سے میرب کے پریگننٹ ہونے کی خبر مہک کو پتا چلی ہے، مہک کے دل میں حسد، جلن، آگ شدت پکڑ چکی ہے۔ یہ بات کبھی بھی رومان شاہ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ہاں دکھائیں، کیا ثبوت ہے کہ میں نے میرب کو گرایا ہے؟ مہک نے جب دیکھا کہ رومان شاہ کو فی الحال کوئی ثبوت نظر نہیں آ رہا تو وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے چلائی، چپ چاپ کھڑی رہو، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو کھڑکی سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا، پھر اوپر جا کر خدا کے سامنے اپنی سچائی اور بے گناہی ثابت کرتی رہنا۔ رومان شاہ، بیٹا تم ہمیں ثبوت دکھاؤ، اس لڑکی کو چھوڑ دو فی الحال کے لیے۔ ملک زبیر نے رومان شاہ کو تیش میں دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپ تھپا کر اسے مہک سے دور کیا۔ اپنے سسر کے کہنے پر رومان شاہ جیسے ہی مہک سے پیچھے ہوا، اس کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی تھی جسے اس نے بہت غور سے دیکھتے ہوئے نیچے سے اٹھایا۔ وہ بہت باریک سا کنچا تھا۔ اس کو ہاتھ میں اٹھا کر جب رومان شاہ کا شک یقین میں بدل گیا، رومان شاہ نے چیختے ہوئے گھر کے تمام ملازمینوں کو بلایا۔ گھر کے تمام ملازمین سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سر جھکائے ہوئے بہت ڈرے ہوئے چہرے کے لیے رومان شاہ کے سامنے کھڑے تھے۔ جب میرب بی بی گری تھی اس کے بعد گھر کی صفائی کی گئی تھی؟ مجھے فوراً بتاؤ۔ جی، بی بی جی کو لے جانے کے بعد ان دونوں نے یہاں پر ٹوٹے ہوئے گلدان کی وجہ سے صفائی کی تھی۔ میں نے دیکھا تھا جب بی بی جی کو لے کر گئے تو یہ صفائی کر رہی تھی، اور صفائی کرتے ہوئے تم لوگوں کو یہاں سے جو ملا تھا ان کو تم لوگوں نے کہاں پھینکا ہے؟ رومان شاہ کی دھاڑ پر دونوں صفائی والی لڑکیاں جلدی سے ڈسٹ بن اٹھا کر لے آئی تھیں، اور رومان شاہ کی سوچ کے مطابق اس میں کافی سارے کنچے موجود تھے جو ٹوٹے ہوئے گلدان کے ساتھ ہی ڈسٹ بن میں پھینکے گئے تھے۔ میرے خیال سے مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرب کیسے گری اور میرا شک مہک پر کیوں ہے، کیونکہ شک نہیں، مجھے تو یقین ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جان لے لوں، اس کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا لیں۔ رومان شاہ نے قہر آلود نظروں سے مہک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب اپنا گناہ ثابت ہوتے دیکھ کر مہک جلدی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، کیونکہ جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی۔ امی جان، اب بھی آپ کو کسی صفائی کی ضرورت ہے تو میں موجود ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اب کی بار رومان شاہ نے اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے یہ الفاظ بہت طنز بھرے لہجے میں کہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کوئی گستاخانہ الفاظ نہ بول جائے۔ وہ اپنی گاڑی لیتا ہوا ہاسپٹل واپس نکل چکا تھا۔ میرب اور اپنے بچے کی زندگی اور موت کے کاغذوں پر دستخط کرتے ہوئے رومان شاہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ہمت دینے کے لیے شاہزیب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ رومان شاہ کاغذات سائن کر کے ایک ٹھنڈی سانس فضا میں چھوڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجھے میرب کے روم میں جانا ہے، رومان شاہ نے شاہزیب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان، بھابھی کے پاس نرسز ہیں اور ہر کچھ دیر بعد ہم جا کر بھابھی کو دیکھ لیں گے، تم یہیں میرے پاس رہو۔ شاہزیب کو پتا تھا کہ میرب کی حالت دیکھ کر رومان شاہ بہت اذیت میں رہے گا،
مگر رومان شاہ کہاں رکنے والا تھا، وہ زبردستی کر کے میرب کے روم میں چلا گیا۔ رومان شاہ کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، میرب کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو ڈاکٹر نے اسے باہر ہی یہ خبر دے دی تھی کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ رومان شاہ نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ روم کا دروازہ کھول کر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا میرب کے پاس آیا۔ وہ آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میرب میری جان، کیسی ہو؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا شاہ، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی، آپ چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ وہ رومان شاہ کے سینے پر زور دیتے ہوئے رومان شاہ کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد درد کے آنسوؤں میں تھیں۔ رومان شاہ اس کے اس رویے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اسے پتہ تھا کہ میرب ہوش میں آتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گی، اس لیے وہ شاکنگ نہیں تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شاہ مجھے نہیں پتا، مجھے میرا بچہ واپس لا کر دیں۔ وہ رومان شاہ کی سینے سے قمیض پکڑتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد ایک دم اسٹریس لینے سے میرب واپس بے ہوش ہو گئی۔ رومان شاہ نے چیخ کر ڈاکٹرز کو روم میں بلایا۔ رومان شاہ کی دھاڑ پر باہر کھڑا ہوا ڈاکٹر اور نرسز فوراً روم میں آ چکی تھیں۔ رومان شاہ مسجد سے ظہر کی نماز ادا کر کے میرب کے ہاسپٹل روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے اندر قدم رکھتے ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ میرب ہوش میں تھی، مگر رومان شاہ کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ اپنے شاہ سے بہت زیادہ ناراض تھی اور بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانے شاہ، کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ مجھے پتا ہے کہ میری غلطی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے جانے کے بعد میری میرب کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا تو خدا کی قسم میں پورا بزنس ڈبا دیتا۔ جانا تو دور کی بات ہے، مجھے بتاؤ میں اپنی اس غلطی کا کس طرح سے ازالہ کروں۔ میں نہیں برداشت کر سکتا میرب تمہاری یہ بے رخی، یہ ناراضگی، یہ مجھ سے نظر چرانا، نہ ہی تمہاری یہ چپ مجھ سے برداشت ہو رہی ہے۔ تمہیں جتنا غصہ ہے مجھ پر نکال لو، مگر چپ مت رہو۔ شاہ، میرا بچہ۔ میرب کے اندر کا درد کھل کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ شاہ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ میرب شاہ کے سینے میں سر چھپائے ہوئے تڑپ تڑپ کر اپنا درد شاہ کو سنا رہی تھی۔ ڈاکٹر جیسے ہی روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا، میاں بیوی کو آپس میں یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ ویری گڈ، لگتا ہے آپ نے وعدے کے مطابق اپنی وائف کو ڈپریشن سے دور ہی کر لیا ہے۔ بہت اچھی بانڈنگ ہے آپ ہسبینڈ وائف کی۔ ڈاکٹر نے میرب کا چیک اپ کرتے ہوئے انگوٹھا دکھا کر اوکے کا سائن دیا کہ میرب اب بالکل ٹھیک ہے۔ سر، میری وائف یہاں پر بہت بور ہو چکی ہیں، تو آپ ہمیں ڈسچارج کب کر رہے ہیں بتا دیجیے۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ چاہیں تو ابھی جا سکتے ہیں، کیونکہ باقی کی چوٹیں تو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوں گی۔ رومان شاہ میرب کو لے کر گھر پہنچا تو رومان شاہ کی امی جان آگے سے آئی تھیں۔ میرب کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے میرب کا استقبال کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بچی خیریت سے گھر واپس آئی۔ رومان شاہ میرب کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں جا رہا تھا، کیونکہ میرب فی الحال ٹانگ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے چلنے کے لائق نہیں تھی۔ مہک کی ماں اور چچا چچی بھی واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر میرب کا حال چال پوچھا، مگر ان کی نظروں میں بے حد شرمندگی تھی مہک کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ میرب روم میں آ کے تھوڑی سی ٹینشن میں آ گئی تھی، کیونکہ اس کو اپنی پریگنسی کا ٹائم یاد آ رہا تھا۔ وہ میرب کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اسے ٹینشن سے دور کر کے پرسکون کر رہا تھا، مگر خود ایک بہت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کچھ سوچ رہا تھا، کچھ ایسا سوچ رہا تھا جو میرب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرب گہری نیند میں سو رہی تھی۔ رومان شاہ اس کے پاس سے آہستہ سے اٹھ کر اپنا فون لے کر باہر بالکنی میں آیا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے نمبر ڈائل کیا تھا۔ احمد، کیا تم میرے گھر آ سکتے ہو؟ مجھے تم سے مہک کے بارے میں بات کرنا ہے۔ تم مہک سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ تھے، بس اسی حوالے سے بات کرنی ہے۔ رومان شاہ کا لہجہ بھی سپاٹ اور سیریس تھا۔ ہاں یار، میں مہک کے بارے میں اب بھی سیریس ہوں۔ اگر تم مجھے اس بات کے لیے بلا رہے ہو تو میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ احمد، مہک کو ڈائیورس ہو چکی ہے، یہ تو تمہیں پہلے سے پتا ہے، مگر ایک حقیقت اور بھی ہے جسے میں تمہارا دوست ہونے کے ناطے تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں وہ حقیقت بھی قبول ہے تو میں آگے بات کرتا ہوں۔ رومان شاہ باہر لان میں بیٹھ کر احمد سے ڈسکس کر رہا تھا، کیونکہ وہ احمد کو گھر کے اندر لا کر مہک اور اس کے گھر والوں کو الرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رومان شاہ نے احمد کو مہک کی ساری حقیقت بتا دی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد احمد کچھ لمحے کے لیے تو خاموش بیٹھا رہا۔ شاید اس کے پاس الفاظ نہیں تھے وہ کیا کہتا، مگر اس کے بعد اس نے اپنی چپ کو توڑتے ہوئے رومان شاہ کی جانب دیکھ کر کہا، دیکھو رومان، کسی میں انٹرسٹڈ ہونا، کسی کو پسند کرنا
میرے نزدیک یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مجھے اس کی پچھلی زندگی سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور آنے والی زندگی میں ایسی لڑکیوں کو ٹھیک کرنا جانتا ہوں۔ عریشہ سے دھوکہ کھانے کے بعد میں کافی کچھ سیکھ گیا ہوں۔ احمد ہمیشہ کی طرح بے وقت مذاق کر رہا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ مہک کے لیے بہت سیریس تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں جلد از جلد نکاح چاہتا ہوں۔ تم کل یا پرسوں تک اپنی فیملی کو لے کر آؤ اور اس سے نکاح کر کے اسے لے جاؤ۔ رومان شاہ اور احمد کے بیچ میں ہوئی بات کسی کو بھی فی الحال پتہ نہیں تھا اور مہک کا رشتہ ڈن ہو چکا تھا۔ احمد گاڑی لے کے اپنے گھر کی طرف نکل گیا، جبکہ رومان شاہ واپس اپنے روم کی جانب چلتا ہوا جا رہا تھا۔